اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، منظر بمنظر کربلا کے سلسلے کی کئی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جن میں محرم الحرام کے ہر دن اور ہر تاریخ سے منسوب واقعات کی تفصیل سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اپنے اسی سلسلے منظر بمنظر کربلا کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں 8 محرم الحرام سن 61 ہجری کے واقعات پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کتاب ناسخ التواریخ جلد 2 صفحہ 196 پہ درج ہے کہ جب 8 محرم کی صبح ہوئی تو اصحاب حسینی کو پانی کی سخت ضرورت ہوئی، کیونکہ گزشتہ رات کی ضرورت تو حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں کی کاوش سے پوری ہو گئی تھی۔ شرح شافیہ اور مطالب السؤول کی روایت کے مطابق یزید بن حسین ہمدانی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے فرزند رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمر ابن سعد کے پاس جاتا ہوں اور اسے کچھ واضح و نصیحت کرتا ہوں، شاید وہ گمراہی کے بعد صراط مستقیم پہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ۔ یزید بن حسین عمر ابن سعد کے پاس آئے اور اسے سلام نہ کیا۔ ابن سعد نے کہا، اے برادر ہمدانی، تو نے مجھے سلام نہیں کیا، میں ایک مسلمان ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ یزید بن حسین نے کہا، اے ابن سعد، اگر تو مسلمان ہوتا تو اطرت رسول کے خلاف خروج کرتا، اور اب تو ان کے خلاف جنگ بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دریائے فرات ہے، یہاں جانور بھی پانی پی رہے ہیں، جبکہ تو حسین بن علی اور ان کے اہل بیت اور ان کی مستورات اور چھوٹے بچوں جو پیاس سے جاں بلب ہیں پر طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، پھر بھی تو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اور خدا پر ایمان لانے والا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے برادر ہمدانی، میں نے بڑی کوشش کی کہ حکومت رے کو ٹھکرا دوں، لیکن میرے نفس نے میری ایک نہیں مانی۔ اگر میں نے قتل امام کے بدلے اسے حاصل نہ کیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ ناظرین، رے ایران کا پرانا نام ہے۔ یزید بن حسین اٹھ کھڑے ہوئے اور امام کی خدمت میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، تاہم بعض علماء نے خندق کھودنے کا وقت تب ہی بیان کیا ہے جب خیام نصب کیے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ صاحب قمقام الحاج فرہاد مرزا نے بہار الانوار کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ یزیدی فوج میں قبیلہ بجلیہ کا ملعون عبداللہ بن ابی الحسین ازدی امام کے پاس آیا اور کہا، اے حسین، تم فرات کو دیکھتے ہو کہ کس قدر موج مارتی ہے، اور اس کا پانی آسمان کے مانند صاف اور نیلا ہے۔ خدا کی قسم، اس پانی سے تم ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکو گے، یہاں تک کہ پیاسے قتل کر دیے جاؤ گے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے خدا، یہ پیاس کی حالت میں مرے اور ہرگز اس کی بخشش نہ ہو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ واقعی کربلا کے بعد میں عبداللہ بن حسین جو کہ بیمار ہو گیا تھا کی عیادت کو گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پیاس کی حالت میں کوزہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ وہ اس سے اس قدر پانی پی رہا تھا کہ اس کے حلق تک بھر گیا، پھر وہ الٹی کرتا اور پھر پانی پینا شروع کر دیتا۔ اسی حال میں اس نے موت کو گلے لگایا۔ قمقام زخار میں لکھا ہے کہ جناب بریر بن خزیر ہمدانی امام کی اجازت سے پانی کھولنے کے مذاکرات کی غرض سے ابن سعد کے پاس گئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کی حرمت کا احساس دلایا اور پانی کی بندش ختم کرنے کا کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور ابن زیاد نے جواب میں ملک رے کی گورنری دینے کا جناب بریر کو بتایا۔ جناب بریر واپس آئے تو امام کو بتایا۔ اس پر امام نے ابن سعد کو پیغام بھجوایا اور جناب عباس اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ ادھر سے ابن سعد اپنے بیٹے حفص اور ایک غلام کو ساتھ لے کر نکلا۔ امام نے اس سے فرمایا، اے ابن سعد، تجھے خدا کے پاس جانا ہے، تو کیوں خدا کا خوف نہیں رکھتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں میں کس کا فرزند ہوں جو تو مجھ سے جنگ کو آمادہ ہوا ہے؟ کافروں کا ساتھ چھوڑ اور میرے ساتھ رہ، میری اطاعت کر، اس سے تجھے خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ ابن سعد نے کہا، مجھے ڈر ہے میرا گھر تباہ و ویران کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، میں اس سے اچھا گھر تجھے بنا کر دوں گا۔ ابن سعد نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ میری زمین و جائیداد پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ امام نے فرمایا،
میں اپنی حجاز والی زمین میں سے تیری زمین سے بہتر تجھے دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان کا خوف ہے۔ امام خاموش ہو گئے۔ پھر واپس ہوتے ہوئے آپ نے اس سے فرمایا، تجھے ملک رے کی گندم کھانا نصیب نہ ہوگی۔ اس نے کہا، گندم نہ صحیح میں جو کھا لوں گا۔ امام واپس خیام میں تشریف لے آئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔